بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، رجب المرجب کی بابرکت گھڑیاں جاری ہیں۔ اللہ کا ذکر تو ہر دن ہی کیا جاتا ہے، ہر لمحے ہی کیا جاتا ہے، چاہے انسان سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو۔ لیکن ایسے مہینے میں جبکہ دن بھی بابرکت ہوتے ہیں اور راتیں بھی فضائل والی، آپ کے لیے ایسا خاص عمل لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کو 15ویں شب تک روزانہ پڑھنا ہے۔ رجب کی 15 تاریخ کا یہ عمل زندگی بھر آپ دعائیں دیں گے، ایک دن میں لاکھوں روپے کا انتظام۔ یقین نہیں آتا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے اور ہمیں خود آپ بتائیں گے کہ آپ کو اس وظیفے سے کتنا فائدہ پہنچا ہے۔ آج کے اس آسان، مجرب اور بیش قیمت وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ دل سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل سیدہ دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ محترم ساتھیوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رجب شریف کی 15ویں شب تک آپ کو یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ جیسے آپ آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھتے ہی آپ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی جتنے بھی پیسوں کی آپ کو ضرورت ہوگی، چاہے لاکھوں چاہے کروڑوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ذات غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا اور ایسی جگہ سے اللہ رب کریم کی ذات آپ کو رزق عطا فرمائے گی جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، دینے والی ذات ہے، چاہے بندہ گنہگار ہو، چاہے بندہ اسے دن بھر میں یاد کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اس کے باوجود رزق کا وعدہ کیا گیا ہے تو رزق ایسی جگہ سے عطا کیا جاتا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور کوشش کریں کہ جب آپ وظیفہ کر رہے ہو کوئی بھی، تو آپ نے صدقہ و خیرات کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور رجب کے مہینے سے آپ صدقہ و خیرات کی کثرت شروع کر دیں، پھر شعبان کا مہینہ ہے، پھر انشاءاللہ رمضان کریم کا مہینہ ہے، اس کے بعد جتنے بھی مہینے ہیں، جو دن بھی آتے ہیں، جو گھڑیاں بھی آتی ہیں، آپ نے صدقہ و خیرات کو روکنا نہیں ہے۔ صدقہ ایک ایسی خاص عبادت ہے جو کہ بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کچھ اس طرح کرنا ہے، غور سے آپ سن لیجئے کہ روزانہ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک آپ کو پڑھنا ہے۔ نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور سا درود پاک آپ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے اور روزانہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے، جس کے اندر آپ نے یا حسیبو کا ورد کرنا ہے۔ یا حسیبو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کا ورد روزانہ ایک تسبیح جس کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تسبیح کے اندر 100 دانے آپ نے روزانہ پڑھنے ہیں۔ یعنی جیسے آپ نے آج ویڈیو دیکھی تو آج سے ہی عمل شروع کر دیجئے، 15ویں شب تک رجب کی آپ کو یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ روزانہ آپ یہ حسیبو پڑھ لیجئے۔ ویسے تو ایک دن کا یہ عمل ہے اور آپ رجب کی 15 تاریخ کو بھی عمل کر سکتے ہیں، یعنی 14ویں شب سے شروع کر سکتے ہیں یہ عمل، لیکن اگر آج سے ہی شروع کر دیتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ ایک دن نہ کریں بلکہ 3 دن کم از کم کوئی وظیفہ آپ ضرور کریں۔ الحسیبو یا پھر یا حسیبو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ نام جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ الحسیب کے معنی ہے حساب لینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 68۔ اس کے جو بندے اسی پر توکل کرتے ہیں وہ ان کے لیے کافی ہے، وہ اپنی حکمت اور اپنے علم کے مطابق بندوں کے نیک و بد اعمال کی ان کو پوری جزا دے گا۔ وہ اعمال چاہے کتنے ہی حقیر یا کمتر ہوں یا کتنے ہی کبیر یا بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر یا اس سے بھی کم کوئی چیز غالب نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حسیب و کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا کارساز ہے اور ان کے لیے ہر چیز سے کافی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ سورہ زمر میں فرمایا گیا الحسیب وہ ذات جو اپنے بندوں کو بھلائی اور برائی پر اپنی حکمت و علم کی بنیاد پر ہر چھوٹی بڑی چیز پر بدلہ دینے والی ہے۔
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ اس جملے کو اللہ تعالیٰ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو آگ ان کے لیے سلامتی والی بن گئی اور ٹھنڈی پڑ گئی۔ الحسیب کے مزید معنی سماعت کر لیجیے، ہر حال میں کفایت کرنے والا یا قیامت کے دن حساب لینے والا بھی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کا کفایت کرنا یہ ہے کہ وہ اس کے ہر حال میں اور ہر کام میں مددگار ہوتا ہے اور اس کا ہر کام پورا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بندہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور میری ہر مراد اور میرے ہر کام کو پورا کرنے والا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی دنیاوی سہارے پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اگر اسے اپنے مقصد کے حصول میں کسی بھی دنیاوی سہارے سے بوقت ضرورت فائدہ نہ پہنچے، جبکہ اسے اس سہارے پر اعتماد بھی رہا ہو، تو اس سے بد دل اور پریشان نہ ہو، بلکہ یقین رکھے اللہ نے میرے مقدر میں جو طے فرما دیا ہے بہر صورت وہی ہوگا۔ اگر قسمت میں مقصد حاصل کرنے کا لکھا جا چکا ہے تو مجھے میرا مقصد ضرور حاصل ہوگا۔ وہی کہ آپ کوئی بھی وظیفہ جب کرتے ہیں تو یہی نیت آپ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا، اور اگر اس وقت آپ کی دعا قبول نہ ہو تو آپ مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ دعا اگلے وقتوں کے لیے رکھ دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، وہ ان کی کفایت کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، ان کا والی، ان کا سب کچھ ہے۔ جب ذمہ داری لی ہے تو ذمہ وہی اٹھاتا ہے، وہ کسی اور پر اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ اس اسم الحسیب سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ محتاجوں کو کفایت کرنے والا، یعنی ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، یہاں تک کہ الحسیب کو نہ صرف انسان دولت اور رزق کے حصول کے لیے پڑھے، بلکہ شر سے، پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی الحسیب کا ورد کرے۔ جس شخص کو کسی بھی چیز سے یا انسان سے ڈر ہو وہ الحسیب کو پڑھے۔ حسبی اللہ الحسیب، انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جسے کوئی غم یا مصیبت ہو وہ پڑھے۔ آفت، بلاؤں اور نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی الحسیبوں کا ورد آپ کو کرنا ہے۔ تو میں نے مکمل طور پر، یقیناً مکمل تو یہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، بہرطور اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ حسیبو الحسیبو کے معنی اور مفہوم سمجھا سکوں اور اس کی کیا فضیلت ہے وہ بھی بیان کر سکوں۔ تو آپ نے یہ عمل جو آپ کو ہم نے بتایا ہے، الحسیبو یا حسیبو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک پوری تسبیح۔ اور اگر آپ یہ عمل 15ویں شب کو نہ کر سکیں تو آپ یہ عمل کبھی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہمیں ہر دم کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں کچھ راتیں بابرکت ہوتی ہیں جن میں ذکر کا ہمیں دگنا ثواب ملتا ہے، تو آپ نے اس عمل کو عام کرنا ہے۔ ہمارے چینل کو جہاں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، کیونکہ یہاں پر آپ کو دیے جاتے ہیں بہت ہی آسان، مجرب اور سنی علماء کرام کی جانب سے دیے گئے ایسے وظائف کہ جس سے آپ کو فائدہ پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔